نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 247 کے بارے میں جانیں گے۔ آیت نمبر 246 سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 247۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، یقیناً مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکہ بادشاہ۔ بعثا فعل ہے، فعل ماضی، با عین سا، اس کے کئی معنی، یہ کئی معنی میں لفظ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس میں اٹھانا، اٹھا کر بھیجنا، مقرر کرنا، کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر مقرر کرنا کے معنی میں ہے۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، فعل ماضی سے پہلے جب قد کا لفظ آتا ہے تو یہ ماضی قریب میں ترجمہ کرتے ہیں، عام طور پر کر چکا ہے، چکی ہے، اور بہت یقینی ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ بے شک اللہ نے یقیناً تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، یا اللہ مقرر کر چکا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا، کیسے، کہاں سے، کیوں کر، یکون، ہو سکتی ہے، لہ، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، علینا، ہم پر۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ، واو حالیہ بھی بن سکتی ہے یہ، حالانکہ ہم احق، افعلوا کے وزن پر زیادہ حقدار ہیں، بالملکی، بادشاہت کے، منہ، اس سے۔ اگر یہ من نہ ہوتا تو افعلوا کے وزن کا ترجمہ سب سے زیادہ کے ساتھ کرتے ہیں، جب اس کے بعد من نہ آتا ہے تو پھر اس سے زیادہ کے ساتھ کرتے ہیں، کمپیریزن ہو جاتا ہے، کمپیریٹیو ڈگری شاید آپ انگلش میں پڑھ چکے ہوں گے۔ وَلَمْ يُؤْتَ، اور وہ، یا اس واو کو بھی حالانکہ کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ واو اور میرے خیال میں زیادہ یہ یہاں پر ٹھیک رہے گا۔ یؤتا فعل ماضی مجہول ہے، حمزہ تا یا حروف مادہ، اور وہ دیا جاتا ہے یا اسے دیا جاتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ کریں گے۔ وَلَمْ یؤتا، اور وہ نہیں دیا گیا، اسے نہیں دی گئی، ساعتاً وسعت، من المال، مال میں سے، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قولا، اب یہ کس نے کہا؟ نبی نے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے۔ یہ اصطفیٰ، صاد فا واو حروف مادہ، مصطفیٰ بھی اسی سے، کسی کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے چن لینا۔ وزادہ، اور زیادہ کیا ہے اسے، بستتاً، بالحاظ فراخی، کشادگی، فی العلم والجسم، علم اور جسم میں۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا زیادہ کرنا، اس کے بعد ایک اس طرح سے جو لفظ آتا ہے جو آپ کو منصوب یعنی کہ دو زبر یا ایک زبر کے ساتھ نظر آئے، تو وہ اس کے لیے عام طور پہ تمییز کا لفظ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، اس کورس میں بتایا بھی نہیں ہے۔ تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کے بعد اگر کوئی منصوب اسم اس طرح نظر آئے تو وہ تمییز ہوتی ہے، اس کا اصل میں ترجمہ، چونکہ میں نے ابھی تک اس کورس میں یہ لفظ میں نے آپ سے، میں نے بلکہ حال اور تمییز، جن کے منصوب اسم کی وجوہات میں نے زیادہ تفصیل سے شیئر نہیں کی، تو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ بڑا خوبصورت مقام ہے۔ بعض دفعہ زیادہ کا ترجمہ اس طرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ربی زدنی علما، ہم تو کہتے ہیں میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، اصل میں ہوتا ہے میرے رب مجھے بڑھا بالحاظ علم۔ اس کا ترجمہ کچھ ویسا بنتا ہے جو شاید آپ کو ابھی مشکل لگے، تو جیسے لکھا میں ویسے کر دیتی ہوں، لیکن آپ کی توجہ آج میں نے ایک اور ٹاپک کی طرف دلا دی ہے۔ اگر آپ کورس کر رہے ہیں یا کریں گے بیسک عربک گرامر کا انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو میرے یہ ٹاپکس، پوائنٹس کہیں نہ کہیں فائدہ دیں گے۔ اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے۔ واللہ، اور اللہ، یؤتی، اب دیکھیں یہ یؤتی وہ دیتا ہے، یہ بھی فعل ہے، مضارع ہے، لیکن معروف ہے، اور یؤتا وہ مجہول تھا، کچھ تبدیلیاں اس میں، شکل اس کی بدل گئی ہے، اور اس میں یا نظر نہیں آ رہی، وہ گر جاتی ہے، خاص طور پہ جب کچھ وجوہات ہیں، جن حروف مادہ میں یا آ رہی ہو، وہ کبھی فعل امر بناتے ہو یا گر جاتی ہے، کبھی اس سے پہلے جیسے کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو وہ گر جاتی ہے۔ اچھا جی، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے، ملکہ، وہ اپنی حکومت، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم،
اور وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ یہاں غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں طالوت کا نام بتا دیا، آگے چل کر داؤد علیہ السلام کا نام اور دشمنوں کے سردار جالوت کا نام بھی بتا دیا، مگر اس نبی کا نام نہیں بتایا۔ یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جو بظاہر یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس کا نام مشہور ہو یا نہ ہو۔ اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ اس نبی کے نام کو جاننے کی کوشش نہ کی جائے، سیکھنے کی بات پر غور کیا جائے۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار شخص نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اب بھی دنیا میں سربراہ بننے کے لیے یہی دو پیمانے چل رہے ہیں، یا تو وہ کسی سربراہ خاندان سے ہو یا سرمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے انہیں بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ دوسری یہ کہ حکومت کے لیے خاندان یا سرمایہ کے بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سب سے زیادہ ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کا پابند نہیں، اور جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بادشاہت اس طرح ملوکیت فی نفسی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے تو صرف بادشاہ ہونے کی بنا پر قابل رد نہیں، آپ اسے خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔